بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سارے ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو اسلامک کلاس میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس کلاس میں ہم اور آپ امامت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امامت سے مراد کیا ہے؟ امام کون ہے؟ امام اور نبی میں کیا فرق ہے؟ امام کا انتخاب کون کرتا ہے؟ فلسفہ امامت کیا ہے؟ امامت کی کیا ضرورت ہے؟ اور امامت پر دلیل کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم اور آپ امامت کے حوالے سے جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اور آپ کو پیش آتا ہے۔ ماہرین علم کلام فرماتے ہیں امامت وہ منصب الہی ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم خاص لوگوں کو پیغمبر کے بعد انتخاب کرتا ہے تاکہ وہ رسول اللہ کا جانشین بنے اور اس کے بعد دین کی حفاظت اور شریعت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہدایت اور امت کی رہبری کرے۔ اور یہی تعریف ماہرین علم کلام امامت کی تعریف میں یوں فرماتے ہیں کہ امامت یعنی رسول اللہ کا جانشین اور جن کی ذمہ داری امت کی رہبری کرنا اور ان کے دینی اور دنیاوی مسائل کو حل کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے بعد کے جانشین کا انتخاب کیا تھا یا نہیں؟ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیغمبر گرامی اسلام کی سب سے پہلی دعوت ذو العشیرہ میں پیغمبر گرامی اسلام اپنے جانشین کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کوئی جو میرے اس راہ میں ساتھ دیں، تو کوئی جواب نہیں دیتا سوائے علی ابن ابی طالب کے، جب اس وقت امام علی کی عمر 12 یا 13 سال کی تھی۔ اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے عمر کے مختلف ادوار میں امامت کے اوپر توجہ دی، اپنے بعد کے جانشینی کے بارے میں گفتگو کی، اور یہاں تک کہ ان کے آخری عمر آئی اور حجۃ الوداع کے لیے جب پیغمبر گرامی اسلام آئے اپنی زندگی کے آخری حج انجام دینے، اور حج کرنے کے بعد جب واپس آئے اور غدیر خم میں جب پہنچے 18 ذی الحجہ کو، تمام حاجیوں کو بلا کر ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اس کے بعد امام علی کو منبر پر لے جا کر سب کو دکھاتے ہوئے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ کہا اس کے بعد میرے بعد علی تم لوگوں کا امام ہے، تم لوگوں کا جانشین میرا جانشین ہے اور امت اسلامی کا رہبر ہے۔ پیغمبر نے ہر دور میں بیان فرمایا۔ اس اہم مسئلے کو پیغمبر نے جب ہم لوگوں کے لیے بیان کیا تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ امامت کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ سے پوچھیں تو کیا جواب دیں گے؟ کہ فلسفہ امامت یہ ہے کہ جو دین اور شریعت پیغمبر لے کے آئے تھے، پیغمبر کے بعد اس کی حفاظت کون کرے گا؟ لازم ہے کہ ایک امام ہو، ایک جانشین ہو جو اس دین کی حفاظت بھی کریں، اس دین سے دفاع بھی کریں، اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ دوسری ذمہ داری یا دوسرا فلسفہ امامت یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام آئے تھے کہ لوگوں کے درمیان عدالت قائم کر سکے۔ اگر امت میں رسول اللہ کے بعد اختلاف ہو تو کون عدالت قائم کرے گا؟ لازم ہے رسول اللہ کا کوئی جانشین ہو۔ تیسرا فلسفہ امامت یہ ہے یا ضرورت امامت یہ ہے کہ رسول اللہ کی ذمہ داری تھی لوگوں کی تعلیم و تربیت اور لوگوں کو ہدایت کرنا، اور رسول اللہ کے بعد اس ہدایت کی ذمہ داری کو کون انجام دے گا؟ لازم ہے کہ رسول اللہ کا کوئی جانشین ہو۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ کا کوئی جانشین ہونا ضروری ہے تو اس کی خصوصیات کیا ہے؟ ہم اور آگے پہچاننا چاہیں تو ایک امام کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ علماء بیان فرماتے ہیں امام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، جس طرح رسول معصوم تھے ویسے ہی امام معصوم ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ امت میں سب سے افضل ہوتے ہیں، ہم علم کے لحاظ سے، ہم تقوی کے لحاظ سے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ واجب الاطاعت ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ہمیں رسول کی اطاعت کرنا واجب تھی ویسے ہی امام کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مرجعیت دینی اور علمی ہے، یعنی اگر ہم اور آپ کو دین چاہیے، ہم اور آپ کو علم اور نالج چاہیے تو سورس آف ریلیجن اور نالج ہمارے امام ہیں، ہم اور آپ کو امام سے دین اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ شفاعت کے مقام پر ہے، کل قیامت میں ہمارے اور آپ کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ امام کی خصوصیت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، امام فلسفہ امامت بھی سمجھ میں آ گیا، امام کی خصوصیت بھی سمجھ میں آ گئی، کیا مصداقاً پیغمبر نے کون امام ہے ہمیں بتایا ہے یا نہیں کہ جو نام لے کر پیغمبر بتا کے گئے ہو؟ جی ہاں، چونکہ پیغمبر علم غیب کے مالک ہیں لہٰذا پیغمبر بتا کے گئے تھے
بہت سی روایات ہیں، ان میں ایک روایت میں آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں گا اس سلسلے میں۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ جب آیے اولی الامر نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، میں پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ یہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا میرے جانشین، میرے خلیفہ، امت کے رہبر جو میرے بعد آئیں گے، ان میں سب سے پہلا امام علی، اس کے بعد امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام کاظم، امام علی الرضا، امام جواد، امام ہادی، امام حسن عسکری، اور ان کے فرزند جن کا نام میرا نام ہوگا، جن کا لقب میرا لقب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر گرامی اسلام واضح طور پر نام لے کر بتا کے جا رہے ہیں اور خصوصیات بھی بتا کے جا رہے ہیں، لیکن عزیز و افسوس ہے کہ اتنے سارے بیانات کے باوجود جتنے اختلاف امامت اور خلافت میں امت اسلامی کے درمیان ہوئی ہے اور کسی اور مسئلے پر نہیں ہوئی۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ اب اس امامت کا یا یہ اس امام کا انتخاب آئے امت کی ذمہ داری ہے یا خدا کی ذمہ داری ہے؟ اس بارے میں دو نظریہ ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ امت کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ کا جانشین انتخاب کرے، رسول اللہ کے بعد ان کا خلیفہ انتخاب کرے۔ لیکن شیعہ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، رسول اللہ کا جانشین خود خدا انتخاب کرے گا۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کیوں؟ کیا دلیل یہ ہے کہ مرحوم خواجہ نصر الدین اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ امامت یا امام لطف ہے۔ لطف ہے سے مراد کیا ہے؟ یعنی امام کے ذریعے بندگان خدا اطاعت خدا سے نزدیک ہوتے ہیں اور معصیت خدا سے دور ہوتے ہیں، لہٰذا امام لطف ہیں، اور لطف خدا کے اوپر واجب ہے۔ جس طرح رحمت خدا کے اوپر واجب ہے، ہدایت خدا کے اوپر واجب ہے، ویسے ہی لطف خدا کے اوپر واجب ہے، لہٰذا انتخاب امام بھی خدا کے اوپر واجب ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر گرامی اسلام خود حدیث میں فرماتے ہیں من مات ولا یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جاہلیت کی موت یعنی کفر و شرک کی موت ہے۔ اس کا مطلب امام کو پہچاننا بہت لازم شے ہے، اور امامت ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام کو پہچانیں، ان کی اطاعت کریں۔ آخری چیز ہے کہ سیرت ہے مسلمانوں کی ایک سیرت رہی ہے کہ ہر دور میں انہوں نے اپنے لیے ایک امام انتخاب کیے ہیں اور ان کا خاص امام رہا ہے، تو اس ناطے مسلمانوں کی سیرت ہمارے لیے اور آپ کے لیے حجت ہے۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی امامت کے حوالے سے کہ امام کون ہوتے ہیں اور امام کی خصوصیات کیا ہیں اور امام کی اطاعت ہم لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ یہ مختصر سی گفتگو اور مفصل گفتگو کے لیے انشاءاللہ آپ لوگ علم کلام کی کتابوں کی طرف مراجعہ کیجیے۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں دعا کرنے کی، استغفار کرنے کی، مناجات کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔